آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈیبیو 24 کی ایج میں کیا، اور جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں آپ گریجویشن وغیرہ سب کمپلیٹ کرنے کے بعد انسان نوکری وغیرہ ڈھونڈتا ہے. مجھے تھا کہ میں نے سیزن سٹارٹ ہوگا، کھیلوں گا، دیکھوں گا ہاؤ اٹ از گوئنگ اینڈ دین آئی ول ڈیسائڈ. آکشن میں ایسا نام آیا جب سارے کیمرے آپ کی طرف تھے کہ کیا ہوگا، وہ جو ہیں فہم الحق کا نام آیا آکشن میں، اور آپ کی طرف سے کوئی موومنٹ نہیں ہوئی. لیٹ دا ادر ڈیسائڈ، کیونکہ وہ امپارشل ہو کے بہتر ڈیسیجن کر سکتے. شعیب اختر جب بال کرتے تھے تو کیسا لگتا؟ بال کب پہنچے گی یار. Hello and welcome to Off Topic Zalmi podcast with Ufone 5G and Telenor 5G. This is your host Amir Hamza. آج ہمیں بڑے ہی خاص گیسٹ نے جوائن کیا ہے، فارمر پاکستان کیپٹن، گریٹ کرکٹنگ مائنڈ، none other than مصباح الحق. السلام علیکم مصباح بھائی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ. زبردست جی. پشاور زلمی کی جو پرفارمنسز ہیں اس کے بعد ایوری تھنگ شوڈ ساؤنڈ گڈ. مصباح بھائی، بات کرتے ہیں آپ کے کریئر کی سٹارٹنگ سے. تو آپ ان کچھ پلیئرز میں سے ہیں جن کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ سارٹیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پراپرلی تعلیم لینے کے بعد آپ کرکٹ میں آئے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب کس طرح سے بیلنس کیا آپ نے اسپورٹس کو، کیونکہ آپ کی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ پرائورٹی جو تھی وہ کرکٹ سے زیادہ تعلیم تھی. آئی تھنک ایجوکیشن جو اس کا کریڈٹ فیملی کو ہے. میری والدہ، میرے والد صاحب دونوں ٹیچنگ سے بلانگ کرتے تھے، اور فیملی میں ایجوکیشن وائز بہت زیادہ اس کی امپورٹنس تھی. تو اسکولنگ پھر کالج وہ چلا، اور کہیں پہ بھی یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی پروفیشنل اسپورٹس میں آنا ہے. شوق تھا. دونوں میرے والد صاحب والدہ دونوں خود بھی اسپورٹس میں بہت زیادہ ان کی وہ تھی، خود کھیلتے تھے. تو آئی تھنک ایک اسپورٹنگ فیملی آپ کہہ سکتے ہیں اوور آل، اور ایجوکیشن وائز بھی. بس ایف ایس سی تک یہی رہا، بلکہ ایف ایس سی کیا بی ایس سی میں بھی گیم کو انجوائے کرنے کے لیے، فٹنس کے لیے ساری اسپورٹس کھیلتا تھا. بس اس طرح چلتا رہا. اینڈ سڈنلی جب لاہور موو کیا تو وہاں پہ آ کے کلب کرکٹ سٹارٹ کی. تھوڑا سا اس طرف دھیان گیا کہ ہاں یار اچھی کرکٹ بھی کھیل سکتا ہوں. اٹ واز ٹو لیٹ ایز اے پروفیشنل کرکٹر. مینلی فوکس ایجوکیشن تھا. بالکل بالکل یہی ہم دیکھ رہے ہیں. اور مصباح بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈیبیو 24 کی ایج میں کیا، اور جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں آپ گریجویشن وغیرہ سب کمپلیٹ کرنے کے بعد انسان نوکری وغیرہ ڈھونڈتا ہے اور اس طرف نکلتا ہے. تو آپ کا جو ہے کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں ہوئی اس چیز پہ کہ اب دس از دا ٹائم کہ آئدر میں کرکٹ جاؤں یا میں اپنی، کیونکہ آپ سارٹیڈ تھے، آپ کو اگر کوئی بھی نوکری چاہتے تو آپ کر سکتے تھے. ٹف تھا. جب میں نے ایم بی اے کمپلیٹ کیا تو مجھے، بلکہ میرا انٹرویو ہو گیا، میں ایک جگہ پہ میری جاب بھی آلموسٹ ہو گئی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 2001 کا سیزن تھا اس سے پہلے میں نے جوائن کرنا تھا، تو مجھے تھا کہ میں نے سیزن سٹارٹ ہوگا، کھیلوں گا، دیکھوں گا ہاؤ اٹ از گوئنگ اینڈ دین آئی ول ڈیسائڈ. تو ایک جگہ پہ آ کے دو راستے تھے کہ اب کس طرف جانا. پریپریشن اچھی تھی، کافی محنت کی. پہلے 2 میچوں میں رنز ہوئے، 200 ہوئے. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو بیسیکلی کیری آن کہ میں یہ سیزن کھیلوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس سیزن کو اس سے پچھلے سیزن میں 800 رنز کیے تھے. تو اس میں میرا تھا کہ اگر میں ٹاپ کروں یا پہلے 1-2 میں آؤں تو چانسز ہیں میں اگر بریک تھرو کرتا ہوں پاکستان کے لیے. تو اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ میں ادھر آؤں. سٹارٹ اچھا ہوا، رنز ہوئے. دین آئی جسٹ بیسیکلی کیریڈ آن کہ میں کھیلوں پورا سیزن. اس سیزن میں نے ٹاپ کیا قائدم ٹرافی. نیوزی لینڈ گیا، ڈیبیو ہو گیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، دس از دا وے ٹو گو، کہ میں اب اس طرف جاؤں گا. بالکل زبردست ہے. مصباح بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈیبیو 2001 میں ہو گیا پاکستان میں، اور بہت لمبا رن نہ مل پایا. اور اس کے بعد مصباح 2.0 آتے ہیں، 2007 والا وہ سارا ٹائم. تو اس سارے ٹائم میں جو بیچ کا وقت ہے،
ایک تو وہ بتائیں کہ آپ نے اپنی کرکٹ کیسے جاری رکھی, کیونکہ آپ ایک دم مین اسٹریم سینیریو سے دور ہو گئے تھے وہ, اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ پہلا دور آپ ہم کہیں گے اس کو, مصباح بھائی کا پہلا دور جب آیا تھا, تو اس ٹائم آپ کو کیا مشکلات لگتی ہیں کہ ٹیم میں پراپرلی بریک ان آپ نہیں کر پائے؟ دیکھیں, ایک تو مشکل ٹائم تھا, لیکن ریئلسٹکلی اینالائز کیا میں نے اس کو کہ مشکل ٹائم اس لیے بھی ہے کیونکہ ٹیم میں اس اسپیسیفک نمبر پہ ان پوزیشنز پہ بہت سخت کمپٹیشن تھا. یونس خان, محمد یوسف, انضمام الحق, پھر آل راؤنڈرز شعیب ملک تھے, عبدالرزاق تھے, تو ٹف کمپٹیشن تھا. اس وجہ سے آپ کو یہ میرے خیال میں مجھے اندازہ تھا کہ چانسز لینا, پرفارم کرنا بڑا ایک ٹف ہے, مشکل ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں نے ریس میں اگر رہنا ہے تو مجھے کنٹینیوسلی پرفارمنس کرنی ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں, اور ہر ٹائم مجھے ریڈی رہنا ہے ٹاپ لیول کی کرکٹ کے لیے. بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے شاید, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کو میٹ کرنے کے لیے, ان کو مینٹلی اور ویسے اسکل وائز بھی تیار ہونے کے لیے بڑی زبردست بات یہ آپ نے کی ہے. تو مجھے وہ لگتا تھا کہ کچھ جو کمزوریاں تھیں ان کو اور بہتر کرنا ہے اس ٹائم میں, ریگارڈلیس کہ مجھے چانس مل رہا ہے کہ نہیں, میں ریڈی ہوں اور بہتر ہو کے آؤں. جب بھی مجھے چانس ملے تو میں اس کو گریب کروں. سو فائنلی ان 2007 چانس ملا. مجھے لگتا ہے میں سب سے زیادہ مینٹلی, فزیکلی, اسکل وائز اس ٹائم تیار تھے, اینڈ دین وہ گریب کیا. اور اس کے بعد پھر تھوڑا ٹف ٹائم آیا, بٹ ایٹ دا اینڈ کنٹینیوس جو آپ کی ایفرٹ ہے اس نے ریوارڈ کیا. 2010 کے بعد اگلے 7 سال میں وہ جس کو کہتے ہیں کہ جو کمی ہوتی ہے, جو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں وہ اچیو نہیں کر پایا, وہ سارا پھر شکر اللہ کا کہ وہ ساری چیزیں آلموسٹ اس ٹائم پہ اچیو ہوئیں. بالکل زبردست بات ہے. مصباح بھائی آگے بڑھتے ہیں. 2007 ایک بڑا ہی یادگار سال ہے پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ پاکستان فائنل میں بھی پہنچا T20, اور وہ جو فائنل میں پہنچا تو فائنل کی پرفارمنس آپ کی تھی انٹل دیٹ ویری بال, جب میچ جو ہے وہ دوسری طرف نکل گیا. اور اگر ہم وہ پورا ٹورنامنٹ ہی دیکھیں تو آپ کی پرفارمنسز بڑی زبردست آؤٹ شائننگ قسم کی پرفارمنسز تھیں. وہ جو شاٹ تھی, آپ سے بڑی دفعہ یہ سوال ہوا ہے کہ آپ نے اسکوپ شاٹ کھیلا, لیکن ایک چیز جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں کہ وہی شاٹ وہ تھی جس سے ہم آگے تک جا رہے تھے, اور وہ ایک ایسا میچ تھا جو کہ امپاسبل لگ رہا تھا ایک ٹائم پہ. تو کیا آپ کو کوئی ریگریٹ ہے کہ میں کچھ اور کھیل لیتا, جب کہ نظر آ رہا تھا کہ دیٹ واز یور سگنیچر بیسٹ شاٹ جو میچ وننگ ہمیں دے سکتی تھی؟ دیکھیں, ریگریٹس تو رہتے ہیں زندگی میں. آپ جب بھی کوئی چیز اچیو کرنے کے اتنے قریب ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کا انالیسس بعد میں کرتے ہیں کہ اچھا یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ آپشن تھی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز گزر جاتی ہے, جو پاسٹ ہے, وہ آپ کے لیے ایک سیکھنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس سے سیکھتے ہیں. اب اس کو اگر آپ اپنے ذہن پہ سوار کر لیں گے اور وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہوگا تو آپ موو آن نہیں کر سکتے, آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کا انالیسس کریں, اس سے سیکھیں, اور پھر موو آن کریں, جلدی موو آن کریں تاکہ آپ کی پرفارمنسز ہوں. اور مینٹلی مجھے لگتا ہے کہ ایسی جو چیزیں آتی ہیں اس میں 2 ہی رزلٹ آتے ہیں, یا تو آپ اپنے آپ کو بالکل مینٹلی نیچے چلے جائیں آپ, یا پھر اس سے آپ کچھ سبق سیکھیں اور آگے اپنے آپ کو بہتر کریں اور آگے پرفارمنسز کریں. تو میں نے موو آن کیا جلدی اس کو, اور الحمدللہ کہ اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ یا جو بھی آگے پرفارمنسز کی. ٹف ٹائم تھا, ابھی بھی یاد آتا ہے تو بندہ اس کو سوچتا ہے, بٹ آئی تھنک وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز کہ ہمیشہ میں اپنے سر پہ سوار کر کے آگے کی زندگی, آگے کی کرکٹ اس میں گزاروں. کیونکہ مصباح بھائی اس میں مزید ایک چیز ایڈ کروں گا, اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہم باہر سے بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی پرفارمنسز سے وہ مومنٹ آیا نا, وہ پرفارمنسز چل رہی تھیں, اس طرح کی شاٹس چل رہی تھیں, تو وہ مومنٹ آ گیا کہ ہم جیت سکتے تھے. تو وہی آپ کی والی بات ہے کہ
آپ کو ہمیشہ موو آن کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ریزلٹس ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ نمبر 1 تک مصباح بھائی لے کے گئے, اور بھی بڑی اچیومنٹ. وہ ایک ڈینائل اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں پلیئر بھی جاتے ہیں, جس میں فینس بھی جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو جب لگتا ہے کہ یہ چیز آلموسٹ ہمارے ہاتھ میں تھی, اچیو کر لی تھی, تو پھر آپ بعد میں یہی سوچتے ہیں ہو سکتا ہے میں سیدھی شاٹ مارنے جاتا, آؤٹ ہو جاتا, تو اس وقت اور آپشنز آتی ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا. تو جب ایسا ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے, بٹ آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ایفرٹ. اور مجھے لگا اس ٹائم پہ جو میرا انالیسس تھا کہ میں اپنی جو بیسٹ شاٹ جس پہ مجھے بہت زیادہ ٹرسٹ تھا میں نے وہ پک کی, بٹ میں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پایا. تو اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف اینڈ یور کرکٹ. بالکل ٹھیک ہے مصباح بھائی, آپ کا کریئر ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ایک طرح سے ہوتا ہے نا ویل کوکڈ ہو کے ایک سچویشن بنی آپ کی, ہم اسی طرح دیکھتے ہیں یو ور ٹوٹلی ریڈی. مصباح بھائی فالو کس کو کیا آپ نے ایز اے, آپ کی انسپریشن کیا تھی جب آپ اپنے یوتھ ٹائم میں تھے, جب آپ کھیلتے تھے, کس کی گیم آپ دیکھتے تھے ان بیٹنگ اور آپ کہتے تھے یار کہ یہ دس از سم تھنگ کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس لیول کا ہوں؟ دیکھیے ایز اے بیٹسمین مجھے جاوید میاں بہت پسند تھے بیکاز آف ہز ریزیلینس, ٹفنس, ٹیم کے لیے ہر مشکل سچویشن میں وہ جس طرح کھڑے ہوتے, جس طرح میچ کو لے کے چلتے تھے, جو ٹیمپرامنٹ تھا ان کا, فائٹر تھے. پھر اسٹیو وار تھے, وہ بہت پسند تھے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے ایک کلاس ہوتی ہے پلیئرز, ویسے انضمام الحق مجھے اوور آل بہت پسند تھے, ان کی بیٹنگ اور ان کا وہ اسپیشلی کرنچ سچویشنز میں جس طریقے سے وہ آ کے میچز جتاتے تھے. بٹ وہی چیز میں کہتا ہوں کہ آپ بیسیکلی دیکھتے کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جب ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس سچویشن میں آپ ٹف سچویشنز میں کیسے پرفارم کرتے ہیں. تو میں ٹیم میں جب آیا تو مجھے لگا کہ میں اپنی جو میری گیم ہے, جو اسکل لیول ہے, اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ میں نے جو مجھے ایک اپنا رول ماڈل نظر آ رہا ہے ٹیم میں, وہ یونس خان ہے. کہ جو میں اگر وہ کروں گا, اتنا ڈسپلن ہوں گا, وہ محنت کروں گا, اور وہ میرا پیشن ہوگا, تو آئی کین بی سکسیزفل ایٹ انٹرنیشنل لیول. کہ ٹھیک ہے آپ میں وہ فلیمبوائنس نہیں ہے, آپ کے اندر وہ نہیں ہے, بٹ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, بلیو کرنا ہے, آپ نے فائٹ کرنی ہے, فٹنس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے, اور اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھنا ہے. دیٹس دا وے یو کین پرفارم ایٹ دیٹ لیول. تو آئی تھنک بہت بڑا میرے لیے ایک انسپائریشن تھی, اور فالو کیا, ان کو دیکھا ہاں جی کیسے بندہ ہر جیسی مرضی سچویشن ہے محنت کرنا, ڈسپلن رہنا ہے, آلویز کیپ ورکنگ ہارڈ, اینڈ دیٹ ہیلپ می اے لاٹ. بالکل ریزیلینس ہم دیکھ رہے ہیں جاوید میاں داد, جو بیٹنگ کا ٹائم ہے وہ انضمام الحق, اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ یونس خان کی جو ایک روٹین, فٹنس, تو واٹ اے کمبینیشن. اور اس کے بعد پھر نظر بھی آیا کہ ہمیں ایک ٹوٹل پیکیج ملا ان مصباح الحق. مصباح بھائی آگے بڑھتے ہیں, ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جی جس کا نام ہے ریپڈ فائر. اٹس مور دین جسٹ اسپیڈ, تو ہو جائے پھر ریپڈ فائر ود یوفون 5G اینڈ ٹیلینور 5G. مصباح بھائی آپ کا فیوریٹ بیٹنگ پارٹنر؟ ٹیسٹ میں یونس خان. ٹیم میٹس ان ون ورڈ, میں نام لوں گا, آپ نے ان کے آگے ڈسکرپٹیو ورڈ بولنا ہے. شاہد آفریدی. یہ تو بڑے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. شاہد آفریدی, 6 ہٹر. سعید اجمل. سعید میجیشین. شعیب ملک. شعیب ملک اٹس اے کمبینیشن, کرکٹر بھی ہے, اور ایز آئی تھنک میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں میں کہہ سکتا ہوں. ہی واز ویری گڈ ان ٹرمز آف کرکٹنگ, جو آپ کہتے ہیں نا کہ کلینکل قسم کی سوچ ہو آپ کی گیم کے حوالے سے, کیا اس کو ورڈ دیں گے ہم, پرفیکشنسٹ نہیں, بٹ آئی تھنک ریڈنگ دا گیم, اور اس میں اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں ہی واز ویری گڈ ایٹ دیٹ. اچھا, اینڈ یونس خان. یونس خان آئی وڈ سے سب سے بڑا جو ورڈ آئے گا یونس خان کے لیے, 2 کہہ سکتے ہیں. ایک تو کنسسٹینسی, ڈسپلن, یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے ہمیشہ دیکھی ہیں. زبردست. اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مصباح بھائی کوئی ایسی بری عادت جو آپ چھوڑ نہیں پاتے؟
آئی تھنک کہ میرے سے تنگ بھی ہیں سارے لوگ کو بہت زیادہ میں کرکٹ میں ہوتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ اوور ڈو کر دیتا ہوں کہ میچ کھیل کے آیا ہوں تو شام کو بھی میچ دیکھ رہا ہوں. ابھی کوچنگ میں ہوں تو بھی میچ جو ہے وہ اس کو آ کے دیکھ رہا ہوں, اس کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہا ہوں. تو سم ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے کرکٹ. بالکل, یہ ہم نے بھی آبزرو کیا ہے سنس ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کس طرح آپ ٹریننگس دے رہے ہوتے ہیں. اظہر بھائی اس دن آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ میں, تو ان کو میں نے بولا کہ مصباح بھائی از لیونگ ایگزامپل آف بریدنگ کرکٹ, کہ وہ بندے ہیں جو کرکٹ بریتھ کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں مصباح بھائی, یہ اب ایک اور چیلنجنگ قسم کا ریپڈ فائر کیونکہ اب تیز ہونے لگا ہے. مزید پلیئرس کے نام لوں گا, آپ نے پک 1 کرنا ہے. شعیب ملک اور کامران اکمل, وائٹ بال کرکٹ. شعیب ملک اور ناصر جمشید. شعیب ملک اور محمد حفیظ. اٹس اے ٹف کمپٹیشن اگین, مڈل آرڈر سیم سارٹ آف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اوپر چاہیے کہ نیچے چاہیے. بوتھ آر ایکولی گڈ. بالکل ٹھیک ہے, بوتھ آر ایکولی گڈ. اب ہم 3 کا بنا لیتے ہیں, شعیب ملک, محمد حفیظ اور مصباح الحق. آئی تھنک اینی ون آف دیم وائٹ بال کرکٹ میں, بیکاز اسپیشلی ان وائٹ بال کرکٹ بیکاز دے آر آل راؤنڈرز. زبردست جی, بالکل ٹھیک ہو گیا. مصباح بھائی, آپ کا پشاور زلمی کے ساتھ یہ جو ساتھ ہے اس سیزن میں, سیزن 11 میں, وہ پہلی دفعہ نہیں ہے. زلمی کے ساتھ تھے 2019 میں. تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح کا لگ رہا ہے اس بار آپ کا ایک کوچنگ رول ہے, وہ والے معاملات ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, امپیکٹ جو ہے آپ کو کس طرح سے لگ رہا ہے اپنا ان دا ٹیم, اور آپ کو زلمی کلچر کیسا لگتا ہے؟ آئی تھنک ٹاپ کلاس. جو سب سے بڑا ایک ڈفرینس ہے وہ کلچر کا ڈفرینس ہے. آئی تھنک اوور آل جو ٹیم میں ایک انوائرمنٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ جب بھی آپ فرینچائز کرکٹ میں آتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کتنا جیل کیا ہوا ہے ٹیم نے, کتنا لوگ آپس میں ایزی گوئنگ ہیں, بیٹھتے ہیں, کنیکٹڈ ہیں. آئی تھنک دیٹس دا کی. بہت زیادہ اس میں آپ کی جو ایون آنر ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, حاجی صاحب کو بہت بڑا, اکرم بھائی کو بہت بڑا میرے خیال میں اس میں کریڈٹ دینا چاہیے. اینڈ دین دا وے جو ہیڈ کوچ ہیں گبو, ہی از جسٹ آرٹس گبسن, ہی از ونڈرفل. اوور آل ہم لوگوں نے کافی ایک ساتھ کام بھی کیا, اور پلیئرز بھی بہت زیادہ ایسے ہیں جن کے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے, تو نو ایچ ادر موسٹلی. اور لکی ہیں ہم کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں, جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں, وہ سارے اس حوالے سے بڑے زبردست ہیں کہ وہ ایک کلچر بڑا اچھا ان سب نے ایک بنایا ہوا ہے. رائٹ. تو آئی تھنک پرفارمنسز آنا ایک الگ چیز ہے. لکیلی ہم پرفارم بھی اچھا کر رہے ہیں تو وہ انوائرمنٹ اور زیادہ پھر بہتر ہوتا ہے. بٹ اوور آل میں نے جو دیکھا ہے کہ ایوری ون از ویری گڈ, نیچر وائز دے آر گڈ, کنیکشن اچھا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تھنگز آر گوئنگ ویل. زبردست ہے. مصباح بھائی, بابر اعظم پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کے بھی پریسر ہو رہے تھے, آپ بھی پریسر میں گئے تھے, اور بات ہوئی تھی ان کی ٹیکنیک پہ. تو آپ نے کہا تھا ہی از فائنلی بیک ٹو ہز اوریجنل, کہ جو ان کے اسٹرینتھس ہیں وہ اس پہ اب کھیل رہے ہیں, اور پرفارمنسز جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں. مصباح بھائی, یہ بتائیے گا, آپ کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ نے خود بہت کھیلا ہے, آپ کا کوچنگ ایکسپیرینس ہے, سلیکشن والے معاملات بھی آپ نے دیکھے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا بابر اعظم جو ہیں جب وہ اپنی گیم کو چینج کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے, تو وہ کیا ان کو کرنا چاہیے تھا, کیا ان کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کرنا چاہیے تھا, یا آپ کے خیال سے کہ جو جس کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں اسی پہ رہنا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیکھنا ضرور چاہیے. آپ کو ہر ٹائم زندگی میں جب تک آپ کھیل رہے ہیں, جب تک آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہمیشہ آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور نئی سے نئی چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ ضرور دیکھیں کرکٹ میں کہ میں نے اسٹرائک ریٹ اگر بڑھانا ہے, میں نے اگر امپیکٹ اپنا بڑھانا ہے, تو وٹ از دا رائٹ وے فار می. اوکے. کیونکہ ہر پلیئر کی اسٹرینتھ, ہر پلیئر کی جو ٹیکنیک ہے, ہر پلیئر کا جو وے آف پلینگ ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا, اور ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں رہ کے چیزوں کو فائنڈ کرنا کہ اچھا میرا اگر 130 کا اسٹرائک ریٹ ہے
تو یہ مڈ وکٹ کا چھکا یا سلاگ کر کے میں نے اس کو 150 160 170 پہ لے کے جانا ہے، یا میں اسی اپنی ٹیکنیک میں گراؤنڈڈ شاٹ، آپ 2 چھکوں کے بجائے 3 چوکے مار دیں نا. ایگزیکٹلی. تو آپ نے اگر مڈ وکٹ کا چھکا یا لانگ آن کے اوپر سے چھکا مارنا ہے، وہ نہیں. آپ اگر اچھے ہیں کہ آپ نے کور ڈرائیو یا اوور ایکسٹرا کور اگر آپ شاٹ مار کے، یا آپ آرام سے بیک فٹ 5 یا کٹ مار کے چوکے 3 مار سکتے ہیں، تو یو کین اسٹل بی ایز گڈ. تو آپ نے کوشش کرنی کہ میں اپنی ٹیکنیک کو اور اپنے اسٹرینتھس کو دیکھتے ہوئے کہاں وہ چیز اچیو کر سکتا ہوں جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ نہیں کبھی کرنا چاہیے کہ نہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس 6 بالیں ہیں اوور میں، تو آپ ڈفرینٹ وے میں وہ رزلٹ جو ٹیم کو چاہیے، جو ٹارگیٹ ہے، وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو دیٹس دا بیسٹ وے. کیا آپ وہ شیپ بھی لوز نہ کریں، آپ اپنی اسی میں کہ میں یار اگر فورس کرنے جاؤں گا تو میری ساری باڈی کی شیپ ہی آؤٹ ہو جائے گی، تو میرے سے تو وہ بھی نہیں ہوگا جو میں کر رہا ہوں. اس کی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، وراٹ کوہلی ہمیشہ اس نے کبھی بھی سلاگ یا وہ نہیں کیا. اس نے اپنی پیور ٹائمنگ، کرکٹنگ شاٹس، ڈفرینٹ شاٹس، اس پہ ہی امپیکٹ وہ کریٹ کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں بابر کو کوشش کرنی چاہیے. اب وہ کر بھی رہا ہے، اور اس کو ضرور آگے تھوڑا سا اور لے کے جانا ہے. مصباح بھائی، یہ آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے. اور ہم اتنے کرکٹ شوز دیکھتے ہیں، دن رات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں کہ ہر پلیئر کا ایک اپنا سٹائل ہے اور ہر پلیئر کا ایک اپنا وے ہے جس میں انہوں نے کرکٹ گیم کو آگے لے کے جانا ہے. اور مطلب آپ ایک دم سے ایک سلاگر کو آپ کہہ دو کہ وہ آہستہ کھیلے، ایک آہستہ کھیلنے والے پلیئر کو، یا ایک اپنے جیسے آپ نے بولا کہ ایک طریقے سے لے کے چلنے کو، جیسے روٹیشن اٹ سیلف. اور یوسف بھائی سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی، محمد یوسف تھے، انہوں نے بھی یہ بولا، انہوں نے کہا کہ ضرورت کیا ہے چھکے مارنے کی جب چوکوں سے کام بن رہا ہے. بالکل. تو یہ بڑی زبردست بات کی ہے. اینڈ میں کوٹ کروں گا یونس بھائی کو. یونس خان جو ہے نا، وہ ایک بات ہمیشہ بڑی اچھی لگتی تھی ان کی. وہ جب کوچنگ میں بھی، جب پلیئر بھی تھے، تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار جسٹ گیو می دا ٹارگیٹ، کہ بھائی اگلے 5 اووروں میں کتنے رن بنانے ہیں، 3 اووروں میں کتنے رن بنانے ہیں، 15 بنانے ہیں، 20 بنانے ہیں، 30 بنانے ہیں. اینڈ ڈونٹ ٹیل می دا وے. مجھے آپ جو ہے نا، کیونکہ یونس خان ڈفرینٹ کھیلے گا، شاہد افریدی ڈفرینٹ کھیلے گا. 12 رن اگر بنانے ہیں اوور میں، تو یونس خان ہو سکتا ہے 2 چوکے مارے اور 4 سنگلز کرے، یا یونس خان 2-3 دکے بھاگے اور 1 آدھا چھکا مارے. شاہد افریدی 2 گیندوں میں 2 چھکے مار دے گا. میں ڈفرینٹ کھیلوں گا. ہر بندے کا وے. اس کو بس پروفیشنلی اتنا ہونا چاہیے، پلیئر کو پتہ ہونا کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے. میری ٹیم کو 6 بالوں پہ 6 رن چاہیے، 8 چاہیے، 10 چاہیے، اینڈ دین یو ڈو اٹ یور وے. تو مصباح بھائی، یہ اسٹرائک ریٹ کی جو ریس ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پلیئرز اس سے خراب بھی ہو رہے ہیں؟ ایک ریس سی لگی ہوئی ہے. کیا یہ اویئرنیس فینز میں بھی تھوڑی سی کریٹ کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ فینز کی طرف سے پریشر آتا ہے، جرنلسٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے، اور پھر پلیئر ایونچولی اپنی گیم بھولنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، یہ ریس نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ون ڈے کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں، کبھی آپ کے 220-25 رنز وننگ ہوتے تھے، پھر وہ 250 پہ گئے، پھر وہ 300 پہ گئے. اب 350 بھی سیف نہیں ہے. اسی طرح T20 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 پلس بھی چیز ہوا ہے. ابھی اسی PSL میں چیز ہوا ہے، ہم نے کیا ہے، ایک اور ٹیم نے 225 کیا ہے. جی. تو یہ ضرورت ہے. آپ نے اس کو اپنے آپ کو اگر آپ نے دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو بڑھانا ہے. جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ ضروری ہے کہ کون کس طریقے سے بڑھائے گا. یہ ضروری ہے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ دنیا آپ ایک ریس دوڑ رہے ہیں جہاں پہ جو کمپٹیٹیو لیول ہے منیمم آپ کو وہ 170 کی سپیڈ سے بھاگنا ہے. جی. اور آپ کہیں میں تو 120 سے اوپر بھاگ ہی نہیں سکتا، تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ بالکل ٹھیک. تو آپ نے بڑھانا ہے، بٹ ہر بندے کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ آندرے رسل ہے، وہ صرف چھکے مارے، اس کا اپنا ایک وے ہے. وراٹ کوہلی کا ڈفرینٹ وے ہے. بالکل. تو وہ سیم چیز جو ہے، یا ایز اے ہول ٹیم میں آپ نے پھر ٹیم میں تھوڑا سا یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کمپوزیشن بنتی ہے.
آپ نے جب بیٹسمین 6 کھیلنے ہیں تو اس میں 150 140 پہ کھیلنے والا 130 پہ کھیلنے والا ہے, بٹ ایوریج 50 کی دے سکتا ہے آپ کو. کوئی آپ کو 200 کے اسٹرائک ریٹ والا چاہیے جس کی ایوریج 19-20 کی ہے. تو وہ سارے ڈفرینٹ کمپوننٹ مل کے ایک ٹیم بناتے ہیں. امیزنگ. وہ بھی ضروری ہے آپ کی ٹیم میں, کیونکہ جب مشکل یا ڈفرینٹ سینیریو آئے گی, ایک گلو بھی تو چاہیے نا آپ کی ٹیم میں. ایک آدھا اینکر یا 2 ایسے پلیئر ہوں گے جو دونوں طرح کی گیم کھیل سکے, باقی 4-5 ایسے ہیں جو 170 سے 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل سکیں. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے فٹ ان, اب رول کون سا آپ کا اس ٹیم میں, اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ میں بہتر سے بہتر کروں. میں جتنی میری رینج بڑی ہوگی کہ میں 130 پہ بھی مشکل پچ پہ کھیل سکتا ہوں, لیکن ضرورت پڑنے پہ میں 200 کے اسٹرائک ریٹ سے بھی کھیل سکتا ہوں. تو دیٹس این ایڈڈ تھنگ. اچھا مصباح بھائی, زلمی میں آپ کا ایکسپیرینس چل رہا ہے, لیکن سٹارٹ جب آپ کا ہوا, جب آکشنز میں ہم نے دیکھا تو ایک آکشن میں ایسا نام آیا جب سارے کیمرے آپ کی طرف تھے کہ کیا ہوگا. وہ جو ہیں فہم الحق کا نام آیا آکشن میں, اور آپ کی طرف سے کوئی موومنٹ نہیں ہوئی, پشاور زلمی کی طرف سے اور بھی فرینچائزی کی طرف نہیں ہوئی. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کیونکہ آبویسلی آپ کی پھر بعد میں ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی, ایک فیملی سچویشن کریٹ ہوئی ہوگی. تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ فینس کے ساتھ آپ یہ چیز شیئر کریں. فیملی سچویشن تو ٹف ہوتی ہے آبویسلی, تھوڑا سا فیملی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کو بھی ٹائم لگتا ہے. آبویسلی وہ سوچتے ہیں کہ اچھا, کیونکہ اس کی پرفارمنس بھی اچھی تھی, بٹ میں سمجھتا ہوں کیونکہ جب آپ کا ریلیشن ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن ہے کسی کے ساتھ, تو دین وہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, پھر آپ کا بنتا نہیں کہ آپ اس پہ اس ٹائم پہ بات کریں. کیونکہ یو آر ناٹ دا اونلی سلیکٹر دیئر. دوسرے اگر اس پہ رائے دیں تو بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اس پہ کامنٹ نہ کریں, کوئی چیز آپ نہ ہی کریں, آپ کسی کو فورس نہ کریں. ہاں اگر کوئی پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز لیٹ دا ادر ڈیسائڈ, کیونکہ وہ امپارشل ہو کے بہتر ڈیسیجن کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ. اگر آپ ظاہر ہے اس پہ اپنا انٹرسٹ شو کریں گے یا بولیں گے تو وہ پھر وہی فیوریٹزم آئے گا یا نیپوٹزم کی طرف آئے گا. تو آئی تھنک یہ وجہ ہے ایتھیکلی کہ ٹھیک ہے جی, یو جسٹ اسٹے اوے, لیٹ دا ادر ڈیسائڈ کہ ہاں جی سب فرینچائزیں ہیں, اپنی فرینچائز میں بھی اگر اور کوئی انالیسس کسی کو ٹیم جو آپ کا کمبینیشن ہے اس میں سیٹ فٹ ان ہوتا ہے تو دین فائن, بٹ آپ کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مصباح بھائی یہ جاننا چاہیں گے, بہت سارے ہمارے ویورز یہ ہم سے پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ فہم کی جو گیم ہے, جس طرح کی ان کی پرفارمنسز, زبردست پرفارمنسز ہم نے دیکھی ہیں, کتنا امپیکٹ ہے آپ کا, کتنا ٹائم آپ فہم کو خود دیتے ہیں, اور تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ان کو کس طرح سے مینٹور کرتے ہیں, یا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ان کی الگ لائن ہے اور آپ ایک الگ مصروفیت پہ چل رہے ہیں. دیکھیں اس کا پیشن ہے, اس نے بہت زیادہ خود کیا ہے کام, لیکن میں نے کیونکہ گھر میں تھوڑا سا ایسا انوائرمنٹ بنایا ہے, سیٹ اپ بنایا ہے کہ جہاں پہ پریکٹس پچ بھی ہے, کورڈ نیٹ بنایا ہوا ہے, اور جم یہ وہ, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی اس کو میں اس میں ہیلپ آؤٹ کروں, اور بہت زیادہ انفورس نہ کروں چیزیں. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے بیٹنگ میں, یا اس کو اس قسم کی پریکٹس, اس قسم کی وہ سینیریوز دوں جس میں اس کو وہ ہیلپ ہو جائے. باقی وہ جہاں کھیلتا ہے, ریجن سے جا کے کھیلتا ہے, یا پرفارمنس تو کوچز کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کئی دفعہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کمیونیکیٹ کر دیتا ہوں, اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں, کس پہ کام ہو رہا ہے, تاکہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہو. بٹ یہ میں نے کبھی نہیں کیا کہ اس کو انفورس کروں بہت زیادہ, ایسے کرنا ایسے کرنا, نہیں, بس ایک گائیڈ لائن ہے, اس کے ساتھ کام کرنا ہے, جو ایک وے ہے مجھے لگتا ہے کوچنگ کا, کہ آپ ہیلپ آؤٹ کریں, آپ سرٹن ڈرلز کروائیں ان پلیئرس کو, انڈرسٹینڈنگ اور مینٹل اسٹرینتھ پہ کوئی اگر چیزیں ہیں تو اس پہ آپ کام کریں, ڈسپلن پہ. وہ میں کرتا رہتا ہوں جب بھی ٹائم ملتا ہے اس کے ساتھ, جب بھی وہ, کیونکہ جب پروفیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں تو پلیئرس کے بعد بھی ٹائم کم ہوتا ہے, موسٹلی وہ سیزن کے دوران کھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں. بٹ جب بھی ٹائم ملتا ہے اس ٹائم پہ میں ضرور اس کی بیٹنگ کے حوالے سے اسپیشلی کام کرتا ہوں. اور مصباح بھائی ٹاپک سے ذرا ہٹیں گے,
آپ کو لائف ایڈوائز آپ کو یاد ہو کہ زندگی میں کسی نے مجھے ایڈوائز دی تھی, تو وہ ایڈوائز کیا تھی, ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس پلیٹ فارم پہ. دیکھیں, مجھے جو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ جو ایڈوائس ڈفرینٹ جگہوں سے, مطلب جس چیز کو میں مانتا ہوں, میں ہمیشہ لوگوں کو, پلیئرس کو بھی کہتا ہوں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ ورک ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس, بٹ آئی بلیو ڈسپلن اینڈ کنسسٹینسی از دا کی ٹو سکسیس. ہارڈ ورک آج کیا, کل کیا, 3 دن نہیں کیا, پھر 2 دن بہت زیادہ کر لیا, اس سے شاید رزلٹ نہ آئے. بینگ کنسسٹنٹ از دا کی ان یور لائف. رائٹ. آج میرا دل کر رہا ہے ٹریننگ کو تو میں نے کی ہے, کل نہیں کر رہا تو نہیں کی. نہیں, اٹس ریمین کنسسٹنٹ. رائٹ. کرنی ہے 5 دن تو کرنی ہے, دل نہیں بھی کر رہا تو میں نے کرنی ہے. بالکل ٹھیک. سو آپ کی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے. اس کو دوسرا نام ڈسپلن ہے, اور ان ادر ورڈز اٹس کنسسٹنسی. کنسسٹنٹ لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں بہتری کی طرف جائیں گے, زیادہ اچیو کریں گے. زبردست مصباح بھائی. اسی کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہے جی سیگمنٹ ڈریسنگ روم سیکرٹس ود یوفون 5G اینڈ ٹیلینور 5G. مصباح بھائی, شیشے کے آگے ٹائم گزارنے والے پلیئر کا نام, سب سے زیادہ جو شیشے کے آگے ٹائم گزارتے. ہمارے دور میں تو خیر اتنا نہیں تھا یار, کیوں لڑوانا ہے مجھے پلیئر. نہیں, اچھا ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں, یہ تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ شیشے کے تھوڑا ٹائم زیادہ لگا. میں اسی لیے ایسے سوالوں کے جواب میں نے کبھی ویسے زیادہ نوٹس نہیں کیا. اوکے. لیکن جو ینگ لڑکے تھے وہ زیادہ کرتے تھے اس ٹائم. بنتا بھی شاید انہیں کا تھا. ینگ آتے تھے نا. ہم لوگ تو ایسے ہی تھا, ہمارا کوئی جہاں سے مرضی بال کٹوا لیے, جیسی مرضی کنگھی کر لی, کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. مصباح بھائی, ٹیم کے وہ پلیئر جو فون کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اب تو وہ ڈھونڈنا پڑے گا جو رہ سکتا ہے. اب تو میں دیکھتا ہوں میچ ابھی ختم نہیں ہوتا تو فون سب سے پہلے اٹھا کے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے جی. ہمارے دور میں ایسے نہیں تھا. بلکہ ہم نے جب شروع کی تو اس ٹائم تو فون تھے ہی نہیں نا. 2001 میں تو کوئی چکر ہی نہیں تھا. یہ تو بات کی بات. بالکل. مصباح بھائی, آگے بڑھتے ہیں. سب سے زیادہ مشورے دینے والا پلیئر. سب سے زیادہ مشورے دینے, میں جب ہم لوگ کھیل رہے تھے تو اس ٹائم تو ایک ہی تھا, پروفیسر حفیظ. بالکل. مصباح بھائی, ڈریسنگ روم میں سب سے زیادہ ڈر کب لگتا تھا؟ ڈر لگتا تھا جب ہماری اچھی پوزیشن ہوتی تھی نا بیٹنگ میں, بڑا زبردست چل رہا ہے, تو اس وقت ہمیشہ مجھے جو ہے نا یہ رہتا تھا, کیونکہ ہم لوگ تھوڑے کمپلیسنٹ ہوتے تھے, تو بڑی اچھی سچویشن سے ایک دم جو ہے نا جھٹکے لگے ہمیں. 180 رن ہم چیز کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ, بڑا ہوا ہے, 6 وکٹیں ہاتھ میں ہیں, اور پتہ چلا ہم لوگ میچ ہار گئے. اور اس وقت مجھے ہمیشہ ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار ہم کمپلیسنٹ نہ ہوں, ہمیں جو ہے نا یہ گیم ختم کرنی. یہ مجھے لگتا ہے آج تک آپ کے ساتھ یہ فیئر اٹیچ ہو گیا ہوگا, کیونکہ وہ ٹائم جب آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے, تو آج آپ کوچنگ بھی کرتے ہوں گے تو آخری بال تک آپ کو بالکل, اگر آپ نارمل گیم جا رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے میچ میں زیادہ ڈر لگتا ہے. جیسے 146 والے میچ میں یہاں پہ بھی ایک دم کہ یار ایسا میچ, کیونکہ آپ کو مینٹلی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی ٹیم. بالکل ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مصباح بھائی, آپ کے کرکٹ کیریئر پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ نے اچھے خاصے رنز بنائے ODI میں, 5000 سے اوپر آپ کے رنز ہیں. سینچری نہیں ہوئی, 96 ناٹ آؤٹ از یور ہائیسٹ. کوئی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اپنے کریئر کو کہ اتنا لوکریٹو قسم کا کریئر, اتنے ریزلٹس, اتنی ونز, لیکن ایک سینچری کیا آپ کے ہوتا ہے کہ یار سینچری ہو ہی جاتی, یا آپ نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا؟ کیونکہ اگر سوچا تب ہوتا تو شاید سینچریز ہو جاتی. خیر میں نے کبھی سوچا نہیں, لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یار ایک آدھی کرنے سے بہتر نہیں ہوئی, ریکارڈ تو ہے نا. ہوتی تو پھر صحیح بات ہے, 8-10 ہوتی تو پھر فائدہ تھا نا, ورنہ تو یہ ریکارڈ بھی نکل جاتا. بالکل ٹھیک ہے. مصباح بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کا نام بہت اوپر ہوا آپ کے دور میں, پاکستان نمبر 1 پہ بھی آئی,
اور آپ نے ایک ریکارڈ بنایا فاسٹسٹ سینچری کا 56 بالز پہ. تو وہ 2014 میں جو آسٹریلیا کے خلاف آپ کی پرفارمنس تھی, اس پرفارمنس کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ اس دن کیا تھا ذہن میں, مطلب وہ 56 بالز پہ 100, اس بارے میں ذرا بتائیں. بس وہ زندگی میں ایک ہی موقع ہے کہ جہاں تھا کہ بس ٹھیک ہے, جا کے وہ اظہر کا 100 نہ تھا تو ڈکلیئر کرنا تھا ہم نے ٹائم جلدی سے جلدی. تو میرے ذہن میں تھا کہ آسٹریلیا کو آپ کبھی بھی جو ہے نا ایک دفعہ میچ سے آؤٹ کرنا ضروری ہے. تو میرا تھا کہ وہ ہم 600 رنز کر لیں تاکہ بالکل سمجھیں کہ بس میچ سے باہر ہیں. اوکے, اس سے نیچے یہ نہ ہو کہ یہ ایسی ٹیم ہے کہ بھائی ایک پارٹنرشپ لگی تو پریشر ہمارے پہ نہ ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا اسٹیو اسمتھ مجھے 2 دفعہ آؤٹ کر گیا, اور مجھے تھا کہ یار میں اسٹیو اسمتھ سے کیوں آؤٹ ہوں. تو ایک وہ بھی تھا کہ یار یہ اگر آیا نا تو اب میں نے اس سے تھوڑا حساب برابر کرنا. کار وہ مجھے آؤٹ اس میچ میں بھی گیا تو وہ ایک کیچ اس نے شروع میں ہی ڈراپ کر دیا سیڈل نے. تو خیر وہ میں گیا تو وہی لگا ہوا تھا, بس وہ رنز کرنے تھے اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جتنے رنز ہو جائیں, مارنا شروع ہوا, لگتی گئیں, اور ایونچولی وہ ریکارڈ ہو گیا. اور مجھے یاد ہے جب ریکارڈ ہو گیا تو مجھے سعید بھائی کا فون آیا, سعید انور کا. اچھا. تو کہتے ہیں یار مبارک ہو, چلو ٹھیک ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے ویوین رچرڈ کا ریکارڈ برابر کر دیا. اور مجھے تو کرکٹ سے اعتبار ہی اٹھ گیا اب کہ یار واقعی میں آج میں نے یہ بات مان لی ہے کہ کرکٹ بائی چانس ہے کہ یار اب یہ ہوگا کہ ویوین رچرڈ کا ریکارڈ تم نے برابر کر دیا. اور میں ہنسوں اس کے بعد جس طریقے سے صحیح میں کہا صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے بڑا فلوک کو لگ نہیں سکتا. نہیں لیکن مصباح بھائی پھر ہم دیکھتے ہیں نا فلوک اس طرح نہیں ہوا کہ اس کے بعد ہم نے آپ کی پرفارمنسز دیکھی ٹیسٹ کرکٹ میں, جس طرح آپ چلتے رہے, پاکستان کو نمبر 1 پہ لے کر آئے. لیکن جس طریقے سے مطلب جس طریقے سے وہ اس دور میں کھیلتے تھے اور جو وہ بیٹنگ کرتے تھے, میرے لیے تو بہت ہی بڑی ہے مطلب ہے کہ اس سے بڑا کیا میرے لیے اعزاز ہو سکتا ہے کہ ویو کے ساتھ میرا نام. سو ریئلی ہیپی ود دیٹ. مرزا بھائی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈومیسٹک سچویشن جو پاکستان کی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو چیمپئنز کپ, یو ور ون آف دا مینٹورز, وہ پروجیکٹ آپ کو کیسا لگا تھا؟ جب وہ شروع ہوا تھا تو بڑی ہی ہائی پہ شروع ہوا تھا اور اچھے اس میں ہم نے T20 ODI دونوں چیزیں دیکھیں. ایک ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بڑا ایک روڈ میپ مل گیا, لیکن پھر وہ ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ اس کی کنٹینیوٹی اس طرح سے نہیں ہوئی. تو آپ اس کو ایز اے پروجیکٹ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے پاکستان کرکٹ میں بہتری آئی یا آپ کو لگتا ہے کہ وقت ضائع ہوا؟ آئی تھنک کہ آپ اتنے کم ٹائم میں نا اگر کہیں کہ ہمیں کوئی رزلٹ اس کے بہت زیادہ آئیں گے تو وہ ہو نہیں سکتا. کنسسٹنسی چاہیے آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ جو گیپ ہے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے اسٹینڈرڈ کا, وہ اس کے لیے ایک اچھی چیز تھی کہ آپ کے 5 ٹیمیں بنیں, ٹاپ پلیئرز آئیں, کمپیٹیو کرکٹ ہو, کمپٹیشن کا لیول ایسا ہو جیسے PSL میں جب آپ کھیلتے ہیں ٹیمیں باہر کے پلیئر, پھر انوائرمنٹ. تو آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مسنگ ہے پاکستان کے پلیئرز کے لیے فرام ڈومیسٹک ٹو انٹرنیشنل, وہ جو بیچ کی سیڑھی ہے, بہت بڑا ایکسپوجر ہے, وہ ٹف کمپٹیشن لیول ہے, اس سے آپ کی پریپریشن ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہ جو بھی تھا وہ آپ اس کو شاید تھوڑا سا, میں وہی کہوں گا نا, آپ پہلے ویل پلانڈ کر کے تھوڑا کنسسٹنٹ رہیں کسی بھی چیز میں, تو دین دا تھنگس بیسیکلی اسٹارٹ گیونگ یو سم تھنگ, جو آپ اس سے رزلٹ مانگنا چاہتے ہیں وہ پھر ہوتے ہیں. ان گوئنگ ان فیوچر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈومیسٹک کا جو کمپیٹیونیس ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے تیار کرکٹر ملیں جو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں اوپر جا کے. بالکل ٹھیک ہے مرزا بھائی, اسی سے آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمارے بائی لیٹرل سیریز ہم جیتتے ہیں, زیادہ تر ہمارے ونز ہوتے ہیں, لیکن جب جیسے ہی ICC کے ٹورنامنٹس آتے ہیں, ACC کے ٹورنامنٹس آتے ہیں, تو لیٹلی کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آگے تک نہیں جا پا رہے.
تو یہ کیا گیپ بڑھ گیا ہے؟ کیا ہمیں بائی لیٹرل میں وہ والا کمپٹیشن نہیں مل رہا ہوتا اپوزیشن کے ساتھ جو ایک دم سے بڑے ٹورنامنٹ میں ملتا ہے؟ وہ جو گیپ جو آپ یہ آئیڈینٹیفائی ابھی کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ والا. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی پریپریشن تبھی ہوتی ہے جب آپ ٹف کمپٹیشن میں جاتے ہیں. جتنی آپ اچھے سے اچھے ٹیموں کے اگینسٹ کھیلیں گے, جتنی آپ مشکل کرکٹ کھیل کے آگے جائیں گے, اتنا آپ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے. آپ کا اسکل بھی بہتر ہوگا, ٹیسٹ بھی بہتر ہوں گے, آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی بہتر ہوگا, اور اتنا آپ کی پریپریشن اچھی ہوگی. کیونکہ جب آپ فل فلیٹ ٹیم کے ساتھ نہیں, انفارچونیٹلی جب ٹیمیں کھیلتی بھی ہیں تو وہ اس طریقے سے اپنی جو ان کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ نہیں لے کے آتی فل اسٹرینتھ, تو آپ کی پھر پریپریشن اس طریقے سے نہیں ہوتی. سو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. اب اس کا ہم نے وے آؤٹ نکالنا ہے. اس کا وے آؤٹ جیسے بھی ہے, اگر نہیں آ رہی تو ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی یہاں پہ اپنے لیول پہ ڈیزائن کرنی ہے کہ ہم ٹاپ کے اپنے پلیئرز لے کے 2 ٹیمیں 3 ٹیمیں بنائیں. ایسا ٹف کمپٹیشن ICC ایونٹس 20 سے 25 پلیئر یا جو بھی ہمارے ٹاپ کے اس فارمیٹ کے پلیئر ہیں ان کو اکٹھا کر کے, جیسے 2007 سے پہلے یہ ہوئی تھی ایکسرسائز کہ ہم لوگ جو بھی 25 سے 30 لڑکے تھے جو اس کنٹینشن میں تھے ایک دوڑ میں 2007 کے T20 ورلڈ کپ کی, ہمارے بہت زیادہ میچز ہوئے تھے. تگڑی ٹیمیں بن کے ہم نے کوئی 10-11 میچ کھیلے تھے. اچھا, تو وہ ایک تو پریپریشن ہوگی, دوسرا آپ کو پتہ چل گیا کہ ان روز میں کون اس ٹائم بہتر سے بہتر. تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے جو ہے وہ سلوشنس کی طرف جانا ہے. اگر ٹھیک ہے ٹیمیں اس طرح کی نہیں آ رہی, بٹ ہم اس کو ایکسکیوز بنا کے ہم نہیں چل سکتے. ایٹ دا اینڈ جب ہم ان کمپٹیشنز میں وداؤٹ پریپریشن جائیں گے تو نقصان تو پھر ہمارے ہی ہونا. بالکل. اور اس بار تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ بھی ایک کہہ لیں ایک ٹریجڈی ہو گئی کہ آسٹریلیا آئی ہوئی تھی اور آلموسٹ فل اسٹرینتھ تھی ورلڈ کپ سے پہلے, لیکن وہ آسٹریلیا بھی ایک باقاعدہ بری پرفارمنسز دیتی رہی. تو ہماری تیاری جب ہم نے کی یہاں پہ تو وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم آسٹریلیا سے کر رہے ہیں, لیکن آسٹریلیا اتنی پاورفل نہیں تھی, اس طرح سے اسٹرینتھ اس کی وہ نہیں تھی. یہ بھی ہو گیا نا ہمارا. جی بالکل, یہ بات ٹھیک ہے. بس یہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو اوور کم آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو باہر سے اس طرح سے آپ کو ہیلپ نہیں مل رہی تو ہم نے کچھ اپنا وے آؤٹ نکالنا. زبردست مصباح بھائی, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ بڑا ہی ہمارا زبردست سیگمنٹ ہے, بہت دیکھا جاتا ہے. سپر اوور کی طرح, یہ سپر اوور کی طرح آتا ہے اور یہ ہے جی سچ مرچ چیزیز کا ہاٹیسٹ پیزا. ہاٹیسٹ پیزا سے مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہوں گی بہت ساری مرچیں. تو ہوگا کیا, یا آپ نے سچ بولنا ہے یا آپ مرچ کھائیں گے, یا پھر اگر دل نہ کرے گا یار مرچ کو اوائڈ کر دو تو پھر آپ کو پیزا بھی ملے گا, لیکن پیزا بھی بہت مرچوں سے بھرا ہوگا. تو آپ تیار ہیں؟ لگتا ہے میں پیزا ہی کھاؤں گا. مصباح بھائی, آپ کی کیپٹنسی رہی ہے پاکستان کے لیے, کبھی ایسا مومنٹ آیا ہے کہ کوئی ایسا پلیئر ہو جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس کو ڈراپ کر دوں کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کو پسند نہیں؟ نام بتائیں گے؟ نام بتانا اس کا مطلب مرچ کھا لوں. لیکن آپ نے ڈراپ نہیں کیا. دیکھیں وہ پلیئر کا آپ نام لیں گے نا تو ان کو آپ نے ڈراپ نہیں کیا ہوا, لیکن ایٹیٹیوڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آ گیا ذہن میں مصباح بھائی کے. میرے خیال میں کیا کھانا میں نے, آپ پیزا بھی کھا سکتے ہیں, آپ مرچ بھی کھا سکتے ہیں. ہے ایسے, لیکن بتاؤں گا نہیں. چلے اگر ہے اور بتائیں گے نہیں تو اس میں ہم مرچ اور پیزا اسکپ کرتے ہیں, ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مصباح بھائی, آپ کے پاس ایک موقع ہے, بہت بڑا موقع ہے, اور اب پاکستان کا جو ہے نا کرکٹ کا سینیریو چینج ہونے والا ہے. سخت فیصلہ آپ نے سنانا ہے, وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے اپنا جو ڈومیسٹک ہے اس کو کمپیٹیٹیو کرنا. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے لیول آف کمپٹیشن ہے وہ ہم نے اوپر لے کے جانا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بغیر ہمارے لیے جو ہے اوپر جا کے سروائیول مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں مصباح بھائی. گلی کرکٹ چل رہی ہے, مصباح بھائی بیٹنگ کر رہے ہیں اور ماری ہے شاٹ, مصباح بھائی نے ریورس کو بھی مارا ہے, شیشہ ٹوٹ گیا. اب مسئلہ ہو گیا کہ مصباح بھائی جس طرح کے ہیں وہ جب تک جا کے معذرت نہیں کریں گے ان کو نیند نہیں آئے گی. 7 آپ کے پاس آپشن ہے
کہ شعیب اختر کو آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ بات کر لیں کیونکہ آپ کی ہمت نہیں ہو رہی, اور دوسری آپشن ہے محمد حفیظ. کس کو آپ لے کے نہیں جانا چاہیں گے کہ یار اس کو لے گیا تو اور کام خراب ہو جانا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے خراب تو نہیں ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے شعیب اختر کو لے جاؤں گا کیونکہ ہی از گڈ ان کمیونیکیشن. ہاں چلیں, زبردست ہو گیا, کر دیں گے. مرزا بھائی, پاکستان T20 کیپٹن سلمان علی آغا کو رہنا چاہیے یا تبدیل کر دیا جائے ان کو؟ میں مرچ کھاتا ہوں, یہ میں آن ایئر تو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس وقت سلیکٹر بھی ہوں. اور ہاں آپ سلیکٹر بھی ہیں, میرا خیال ہے مرچ آپ کھا لیں. یا اللہ, اللہ کرے یہ ٹھیک ہو. تھوڑی سی میرا خیال ہے ہوگی, تھوڑی سی تو محسوس ہوگی. تھوڑی سی نہیں, اچھی خاصی ہے, میں اتنی کھا سکتا ہوں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ مصباح بھائی. آگے بڑھتے ہیں. مصباح بھائی, زلمی آن ٹاپ, چیزیس نان اسٹاپ, مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے ابھی تک چیزیس کا پیزا جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے؟ بالکل کیا ہے, آپ لوگوں نے بہت کھلائے ہیں. تو کیسا آپ کو ٹیسٹ لگتا ہے؟ زبردست. Like میں ویسے نارملی تو چیٹ ڈیز میرے بڑے کم ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے زبردست مزہ آیا, بہت زبردست قسم کا پیزا. چلیں زبردست ہے مصباح بھائی, اسی کے ساتھ ورتھ کے ایسی چیٹ جو ہے نا کبھی کبھی کر لیں. ارے بہترین مصباح بھائی, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. مصباح بھائی یہ بتائیں کہ انسان جب بلندی پر ہوتا ہے تو اتنا ہی ڈر بھی ہوتا ہے کہ گرے گا تو اتنی ہی بری طرح گرے گا. تو اس سچویشن میں جب آپ ایز اے کرکٹر, آپ نے بھی دیکھا ہے ایک ہائی ہوتا ہے اور وہ ایک سچویشن ہوتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹائم پہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے کہ وہ گرنے سے بچا رہے؟ آئی تھنک کی از کنسسٹینسی. آپ نے پروسیس پہ ہمیشہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. پروسیس آپ کی محنت ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے. جب بھی آپ رزلٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انکنٹرولیبل ہے. آپ جتنے مرضی اچھے ہیں, جتنی مرضی کوشش کی ہے, وہ کہتے ہیں نا جی کوشش ہماری ہے اور کامیابی یا ناکامی وہ اللہ کی طرف سے. بالکل. تو یہی اگر آپ لے کے چلیں گے تو دین فیئرز آپ کے نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ رزلٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اس پہ فوکس کریں گے, تو اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن کہ وہ آپ پھر مینٹلی اتنے زیادہ پریشر میں ہوں گے, آپ پہ وہ سچویشن آنی. مصباح بھائی اسی کے ساتھ ایک اور چیز بتائیں کہ جب آپ کو سکسیس ملتی ہے, کسی بھی انسان کو سکسیس ملتی ہے, سنس یو ہیو بن ون آف دا موسٹ سکسیزفل پرسنس جن کو ہم لکیلی انٹرویو کر رہے ہیں, تو اس سکسیس میں ہمبل رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ یا آپ نے کچھ ایسی ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں جو لوگ ہمبل نہیں ہیں لیکن سکسیزفل ہیں اور رہتے ہیں؟ پھر ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی کچھ, بٹ آئی ڈونٹ نو فرام ان سائڈ کون کیسے ہے. کئی دفعہ ہم سامنے سے لوگ اوپر سے دیکھ کے کوئی نہ کوئی پرسیپشن اپنی بنا لیتے ہیں. باقی یہ کہ زندگی کو جو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے, جو اسپیشلی کرکٹ کی گیم کو سمجھتا ہے, تو یہ خود بخود آپ کو اتنے جھٹکے دیتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی جان ایک دن 100 ہے تو اگلے دن 0 ہے, شاید 3 0 ہیں. تو آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے اس گیم کو, اور اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ویل گڈ, شکر ادا کریں اس کا, وٹ ایور از ہیپننگ. بٹ ایف اٹس ناٹ ہیپننگ, جب آپ بہت زیادہ اس ٹائم تکبر میں آ جائیں گے پرفارم کر کے, تو پھر آپ اتنا ہی نیچے گریں گے جب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس ٹائم بھی ٹھیک ہیں, اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, یو اسٹیل سیم. آپ کی پریپریشن, آپ کی روٹین, آپ کا ڈسپلن وہی رہے گا, تو دین اٹ ول بی ایزی فار یو. سکسیس اور فیلیور دونوں کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. بہت بڑی بات کی ہے مصباح بھائی, زبردست. آگے بڑھتے ہیں جی. مصباح بھائی آپ کے ٹائم میں پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 گئی اور وہ پش اپس پوری دنیا نے دیکھے. ایک تو پش اپس بتائیں گے کہ وہ ان کا کیا مین میسج تھا, وہ ہمیں بتائیں. دیکھیں اس کے پیچھے سمپل ہے کہ ہم لوگ ٹریننگ کے لیے کاکول اکیڈمی گئے تھے. وہاں پہ ان کے ٹرینرز کے ساتھ ہمارے ٹرینرز بھی تھے, تو وہاں ایک ہمارا جو ہے نا آنر کوڈ تھا کہ آپ نے جب بھی ٹریننگ میں آنا ہے تو 10 پش اپ لگانے ہیں, جب آپ نے گراؤنڈ چھوڑنی ہے 10 پش اپ لگانے ہیں. دن میں کو مجھے لگتا ہے کہ ہم 1001 پش اپ کرتے ہوں گے. تو وہ ایک ان سے ایسا ہمارا بن گیا ریلیشن کہ میں نے ان سے
پرومس کیا کہ ہم اس کو ضرور آپ کو جو ہے ٹریبیوٹ دیں گے. میں نے اگر وہاں پہ دعا کریں گے میں 100 کروں تو میں جو ہے پش اپس کر کے آپ لوگوں کو سمجھیں وہاں پہ ایک سلوٹ کروں گا اور پش اپ کروں گا تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا. تو وہ پہلے ہی میچ میں ہو گیا, لارڈز میں ڈریم ایک میچ ہو گیا, 100 کیا. تو آئی تھاٹ کہ چلو جی یہ تو بڑا زبردست موقع مل گیا. نہیں وہ بڑا پش اپس بیسیکلی جو ہے وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کی تھی. وہ تو اپوزیشن اور گھبرا گئی تھی نا کہ یہ ٹیم کر کیا رہی ہے. تو وہ بڑا ایک میموریبل ہے ایونٹ. مصباح بھائی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کہاں تھی, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہم پچز پہلے ہم تیز پچز بناتے ہیں فاسٹ بالرز کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کے بعد پھر ہم اسپن وکٹ کی طرف جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ڈو یو اگری ود دا فیکٹ کہ جو بھی اپوزیشن باہر سے آئے تو ان کو اسپن وکٹ ہی ملے؟ کیا ہمیں اس اسٹرینتھ کو اگر ہم آگے رکھتے ہیں تو ہوم گرون فاسٹ بالرز کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج نہیں آپ کے خیال سے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری ٹیمیں کیونکہ اب ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے ہوم میچز کو جیتنا, تاکہ آپ پوائنٹس ٹیبل پہ اگر آپ نے فائنل میں جانا ہے تو آپ کے پاس جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے, اور ٹیمیں ایڈوانٹیج لیتی ہیں. انڈیا میں جائیں گے اسپن پچز آپ کو ملیں گی, آپ باہر جائیں گے تو وہ اپنے مطابق پچز بنائیں گے. ایون جب پاکستان آسٹریلیا گیا تو وہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے فاسٹ بالرز کے حساب سے پچز بنائی. تو یہ کوئی اس میں جو ہے ایسی بات نہیں ہے, ہوم ایڈوانٹیج آپ لیتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ وہی ٹیمیں آئیں. آپ کے پاس جب ایسی ٹیمیں آتی ہیں جن کی لگتا ہے آپ کو فاسٹ بولنگ اس طرح نہیں ہے, یا ہم ان کو فاسٹ بولنگ پہ ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا تو ہم پھر ویسی پچز بناتے ہیں. تو ہوم ایڈوانٹیج لینا چاہیے آپ کو جو بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں کہ آپ بالکل اپنے وہ دوسرے ریسورسز پہ کام نہ کریں. ادھر بھی ہم جب آپ نے باہر جانا ہے, جیسے ابھی ہم نے انگلینڈ میں جانا ہے, ویسٹ انڈیز جانا ہے, تو وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. ہم نے اپنے فاسٹ بولرز کو بھی لے کے چلنا ہے اور ان کی بھی پریپریشن اسی طریقے سے رکھنی ہے. امپورٹنٹ ہے کہ سیریز کی تیاری ہم کیسے کر کے جاتے ہیں جہاں پہ بھی کھیل رہے ہیں. تو مصباح بھائی اڈیپٹ کر جاتے ہیں پلیئرز کنڈیشنز کو, یا ان کے لیے بہت ایلین کنڈیشنز بن جاتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک وہ کنٹری ہے جو ہمیشہ سے اپنے بالرز کی وجہ سے, فاسٹ بالرز کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاپولر رہا ہے, اور گھبراتی تھی باقی ٹیمز اپوزیشنز. تو یہ جو ایک لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ بالرز کی اس طرح سے ہمیں پرفارمنسز نہیں مل پا رہی, کنسسٹنسی نہیں مل پا رہی, کیا اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جو ایک ویریشن آئی ہے بہت زیادہ, ایک ٹربولنس کہہ لیں آئی ہے ٹیسٹ کرکٹ کو لے کے, وہ ریزن ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک میں مسئلے مسائل ہیں؟ کیونکہ ڈومیسٹک اسٹرکچر تو میرا خیال ہے ہمیشہ سے اسی طرح کا ہی تھا. میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے ایکسیس آف T20 کرکٹ. بہت زیادہ بزی رہتے ہیں پلیئرز, ان کے پاس فاسٹ بولر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کھیلنا, ریکوری, اسٹرینتھن, دین اگین پلے, پھر ریکوری, پھر اسٹرینتھ, پھر کھیلنا. اب بھی ٹائم ہی نہیں ہے. پلے 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 پلے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کی وہ فٹنس, آپ کا وہ اسٹینڈرڈ, آپ کی پیس, چیزیں کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آج کل کی کرکٹ دیکھیں نا, وہ ایک ایونٹ ختم نہیں ہوتا, 2 دن بعد دوسرا ایونٹ شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اس کے بیچ میں پریپریشن, باڈی کو کنڈیشن کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی پیس ڈراپ ہوتی ہے, انجریز ہوتی ہیں. تو یہ مینیج کرنا فاسٹ بالرز کے لیے بڑا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوالٹی وہ نظر نہیں آتی. دنیا کے جو فاسٹ بالر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی اچھا کر رہے ہیں لانگر فارمیٹس میں, ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے ٹائم آفس ہیں. بالکل بیچ میں جو ہے وہ آف کرتے ہیں, وہ دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ گین کرتے ہیں, ٹورنامنٹس چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ مینیج کیسے کرنا. آپ یہ نہیں کہ صرف کھیلتے جائیں گے تو وہی ایک سلوشن ہے. آپ کے لیے فاسٹ بالرز کی مینجمنٹ جو ہے, ان کے لیے اپنی مینجمنٹ, ٹریننگ, ریسٹ, پھر اسٹرینتھن, پھر کھیلنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مصباح بھائی آپ پاکستان کرکٹ کے بہت نزدیک رہے ہیں, آپ نے ڈومیسٹک میں بھی ابھی ریسنٹلی چیمپئنز کپ میں بھی سارا معاملہ دیکھا ہے. فٹنس کو لے کے اسپیسیفکلی جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں, یونس خان کو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا,
کیا پاکستان کرکٹ آپ کو لگتا ہے کہ لیک کر رہا ہے فٹنس میں، یا ان کو اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا اتنے مصروف ہیں کہ فٹنس پہ اس طرح سے دھیان نہیں دے پا رہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں اور اسی طرح چلنی چاہیے تو چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی؟ بہتری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے، ایز اے ہول سسٹم کی بھی اور ایز انڈیویجول بھی رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک بندہ کمرے میں ہے، کب سو رہا ہے، کتنا ریسٹ کر رہا ہے، کمرے میں ہے اس نے روم سروس سے کیا آرڈر کیا، جم میں گیا ہے، ٹرینر نہیں ہے یا کوئی ایسے ٹائم پہ جب وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے انڈر نہیں ہے، اس کو اسکیجول کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے 20 پش اپ کرنے تھے، میں نے 10 کیے ہیں، میں نے 5 کیے، میں نے چھوڑ دیے. جب تک سیلف ڈسپلن نہیں ہوگا آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. ایگزامپلز آپ کے سامنے، وراٹ کوہلی کی ایگزامپل ہے اور کرکٹرز کی ایگزامپل ہے. ابھی پیٹر سیڈل ابھی اس ایج میں یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، میں تقریباً 43 پہ جا کے ریٹائر ہوا ہوں. تو بہت سارے کرکٹرز ہیں، اٹس اپ ٹو یو. آپ کو کوئی بھی ڈسپلن نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ آپ 24 گھنٹے تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر آپ سامنے سب کے ٹھیک ہیں لیکن آپ ادھر ادھر جا کے ڈنڈی مارتے ہیں تو ایونچولی گراؤنڈ میں لوگوں کے سامنے جب پرفارم کرنے کا ٹائم ہوگا وہ چیز نظر آ جائے گی. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سیلف ڈسپلن ہمیں چاہیے اور ہم نے کرنا ہے اپنے آپ. اور اسپیس ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت اسپیس ہے، بالکل. آج مشکل ہے کہ بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے، ٹائم نہیں ہے، بٹ یہ پریورٹیز آپ نے سیٹ کرنی. آپ نے کچھ چھوڑنا ہے، کچھ ایکسیپٹ کرنا ہے، پلان اچھا کرنا ہے، مجھے رائٹ ٹائم پہ کہاں کھیلنا ہے، آگے کے لیے پرفارمنسز کے لیے کون سی چیز میں نے چھوڑنی ہے. صرف کھیلی جائیں گے اور کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھے کانٹریکٹ آ رہے ہیں، میں نے کھیلتے جانا ہے، ایونچولی ان دا لانگر رن آپ لوز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مرزا بھائی اسی میں ایڈ یہ کروں گا کہ اگر ہم جیسے آپ نے پہلے بولا تو پوری دنیا میں ایسے پلیئرز ہیں، انہی پلیئرز کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے پرائرٹیز بھی سیٹ کی ہیں. جیسے ٹیسٹ کرکٹ کو بہت پرائرٹائز کرتے ہیں جس میں لمبی کرکٹ ہے، فٹنس اور طرح کی ہے. مچل اسٹارک کو ہم دیکھ لیں، آپ جیمی اینڈرسن کو ہم دیکھ لیں، اگر وہ ابھی تک کرکٹ کھیل رہے ہیں، بلکہ ابھی ڈومیسٹک میں بھی انہوں نے پھر سے بہت زیادہ وکٹس لے لیے اس ایج میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ضرور ہے کہ نان اسٹاپ T20 کرکٹ جو پورا سال چلتی ہے اس سے پلیئر ڈیولپمنٹ میں ایک طرح سے رکاوٹ جو ہے وہ آ گئی ہے اور سپیڈ سلو ہو گئی ہے. مرزا بھائی اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے آپ کی ریٹائرمنٹ کی طرف. ایک ایسا دن جو کہ ہم ایز کرکٹ فینز ہم سے تو وہ ہینڈل نہیں ہوا تھا، ہمارے لیے خود بڑا ایموشنل تھا کیونکہ آپ نے بڑا سرو کیا پاکستان کو. اس ٹائم پہ پاکستان آپ کو ملی جس ٹائم پہ پرابلمز اور طرح کے تھے، ایک نئی ٹیم بنانی پڑی اور نئی چیزیں ہوئیں. تو وہ ریٹائرمنٹ جب آپ نے لی 2017 میں ویسٹ انڈیز کو شکست دینے کے بعد، وہ کتنا ایموشنل تھا آپ کے لیے؟ ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایک پروفیشن میں آپ کوئی 20 سال رہیں، 17 سال کی انٹرنیشنل کرکٹ ہو، 7 سال سے آپ مسلسل کھیل رہے ہیں، کپتانی کر رہے ہیں، اٹس آلویز ڈیفیکلٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چیز آپ کی زندگی ہو، پیشنیٹ ہوں اس چیز کے لیے، آپ اس کو چھوڑتے ہوئے آپ کو مشکل لگتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو اوور آل دیکھتے ہیں کہ اب مطلب اور کتنا آپ نے کھیلنا ہے. اوکے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ رائٹ ٹائم آپ نے جانا ہے، آگے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ڈیسیژن کرنا ہے، کیونکہ آپ نے پھر پوری زندگی وہ جو آپ نے جہاں ختم کیا ہے اس کے ساتھ رہنا. آئی تھنک میری جو انیشیلی جو میرا پلان تھا وہ یہی تھا کہ میں 2015 کے ورلڈ کپ میں میرا تھا ون ڈے سے میں نے ریٹائر ہونا ہے. پھر اسی سال انگلینڈ کی سیریز تھی اور انڈیا سے پاکستان نے کھیلنا تھا ہوم سیریز دبئی ابوظہبی میں، تو میرا تھا کہ میں اس سیریز کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا. بٹ اس سینیریو یہ بنا کہ انگلینڈ میں ہم نے جانا تھا 16 میں. تو جب میں نے بتایا بورڈ کو، شہریار صاحب نے کہا کہ نہیں یو شوڈ گو ٹو انگلینڈ، ہم لوگ 6 سال کے بعد جا رہے ہیں اور وہاں ضرورت ہے. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے میں 16 وہ کھیلوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی 2 سیریزیں ہیں. ویسٹ انڈیز میں کبھی پاکستان نہیں جیتا تو آئی ول گو ٹو ویسٹ انڈیز، کہ میرا ایک فائنل پش، ہاں ایک خواب تھا. 2011 میں ہم نہیں جیت سکے تو ہم چاہوں گا کہ وہاں جا کے جیتے لے کر آؤں اور وہاں پہ. سو دیٹ واز ڈیسائیڈڈ بیفور. سو
ایموشنل اوکے فائن وہ ہوتی ہیں, بٹ ہر چیز کوئی ایک دن ہوتا ہے, ختم ہونا ہے, جانا ہے, چھوڑنا ہے. تو یو جسٹ ٹرائی ٹو بیسیکلی ڈیسائڈ کہ رائٹ ٹائم کون سا. بالکل ٹھیک ہے مصباح بھائی, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ہمارا یہ سیگمنٹ بڑا ہی کرکٹنگ قسم کا سیگمنٹ ہے مصباح بھائی, اور اس میں ہوگا کیا کہ دس از گوبیز ورلڈ 11. اس میں آپ نے اپنی ورلڈ 11 بنانی ہوگی, اور وہ ورلڈ 11 میں آپ پوری دنیا کی ٹیموں کے پلیئرز لیں گے. ہر ٹیم سے 2 پلیئرز آپ پک کر سکتے ہیں. سنس ورلڈ کپ آ رہا ہے 2027 تو 50 اوورز کی ٹیم ہم بنائیں گے. اتنی جلدی ٹیم بنانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. بس آپ نے لیکن تمام ٹیموں سے 2 پلیئر. اس کے لیے تو آپ کو مجھے کوئی 2-3 دن دینے چاہیے. چلیں جی مصباح بھائی, سو ہم بے شک ہم اوپننگ سے شروع کر لیتے ہیں, یا ہم ہر ٹیم میں سے 2 پلیئر آپ کے اگر ذہن میں ہو تو. مے بی ٹریوس ہیڈ اینڈ روہت شرما. بالکل ٹھیک ہے جی, ٹریوس ہیڈ آپ کے اوپنر آ گئے آسٹریلیا سے, اور ان کے ساتھ آ گئے روہت شرما. لیکن آپ نے ہر ٹیم سے 2 پلیئر لینے. جی صرف 2 کی لمٹ ہے. نیچے اگر بمراہ میں نے رکھنا ہے تو پھر تو میں انڈیا ختم. ابھی ایک ڈالا ہے, ابھی ایک ڈال دیے, روہت شرما ڈال دیے. اگر آپ بمراہ بھی چوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیچے بمراہ لکھ دیتے ہیں. آپ بمراہ چوز کریں. چلے پھر روہت کی جگہ میں وراٹ پہ جاؤں گا نمبر 3. تو روہت نہیں ہے. روہت نہیں ہے. نمبر 3 پہ آ گئے آپ کے وراٹ کوہلی. وراٹ کوہلی آپ کے آ گئے نمبر 3 پہ. چوتھے پہ مارکرم لگا. مارکرم آ گئے جی نمبر 4 پہ. ہیری بروک ڈال دیں 5 پہ. ہیری بروک ہو گئے جی آپ کے انگلینڈ سے. آل راؤنڈرز میں بینچ. پاکستان کا کوئی نہیں آیا. پاکستان کے ابھی تک کوئی نہیں آئے. ہاں ابرار کو ڈالیں. پاکستان سے ابرار آ گئے, اسپنر, مسٹری اسپنر. پاکستان کے ایک آپ کے رہ گئے. 6 پہ کلر ملر. ساؤتھ افریقہ از کمپلیٹ. نمبر 7. ابھی ساؤتھ افریقہ کمپلیٹ ہو گیا. ساؤتھ افریقہ آپ کا مجھے کمپلیٹ. لگتا ہے مارکرم کو نکالنا ہے. نمبر 7 پہ جانسن کو ڈالیں. یینسن آ گئے اور مارکرم کو 4 سے نکال دیا. یعنی اب ساؤتھ افریقن کون کون سے ہیں؟ ساؤتھ افریقن جینسن ہے آپ کے پاس, اور ملر ہے. بابر آ سکتا ہے ادھر اوپر, اوپن یا 2 ڈاؤن. 1 کو 3 کر دیں, 1 کو 4 کر دیں. زبردست جی. بابر آ گئے ہمارے نمبر 3 پر, اور وراٹ آ گئے ہمارے نمبر. اوپنر ہم نے دوسرا رکھا ہے. اوپنر کا سلاٹ اویلیبل ہے. پاکستان کے بھی پورے ہو گئے اب آپ کے, اور انڈیا کے بھی آپ کے پورے چل رہے ہیں. اور اب کون سے ملک رہ گئے؟ اب آپ کی ویسٹ انڈیز رہ گیا ہے, نیوزی لینڈ رہ گیا ہے. آرچر کر دیں. لیں جی, جوفرا آ گئے ہمارے انگلینڈ کی طرف سے. بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں وہ تو. اب سری لنکا کا ویسے تو کشال مینڈس ہے, لیکن وہ بھی اوپر آئے گا نا, اوپنر بھی آ جائے گا. مینڈس کو کر, مینڈس کو اوپن کرائیں گے جی. مینڈس آپ کا اوپنر آ گیا سری لنکا سے. میچر سینٹنر کر دیں آل راؤنڈر. زبردست جی. سینٹنر بہترین ٹیم بن گئی ہے مصباح بھائی. بڑی مزیدار ٹیم ہے جو آپ نے مینڈس کو اوپن کروایا نا, بہت زبردست. آگے بڑھتے ہیں جی. لطافہ بیسٹ ان دا ورلڈ, جس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا, اس سیگمنٹ میں آپ نے 5 پلیئرز کے نام لینے ہوں گے جو آل ٹائم فیوریٹ ہیں آپ کے, جس میں آپ ایک بیٹر, ایک فاسٹ بالر, ایک اسپنر, ایک وکٹ کیپر اور ایک آل راؤنڈر جو ہیں وہ ہمیں آپ بتائیں گے. تو بیٹر کے ساتھ شروع کرتے ہیں جی. آل ٹائم یور فیوریٹ. ٹف کمپٹیشن ہے اصل میں. جاوید بھائی, انجی بھائی اور اسٹیو وہ. کوئی بھی ایک لے سکتا. چلیں ٹھیک ہے, تو تینوں کے نام ڈال دوں پھر اس میں, اور کسی دن مصباح بھائی کسی کے ساتھ جائیں گے, کسی دن کسی کے ساتھ جائیں گے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ڈفرینٹ ایراز ہیں نا, ڈفرینٹ ایراز ہیں. انجی بھائی, اسٹیو وا اینڈ جاوید بھائی. بالر اب آگے آپ نے ایک ہی چوز کرنا ہے. وسیم بھائی بالکل ٹھیک ہے. وسیم اکرم ہو گئے. اسپنر بہت سارے ہیں, بٹ آئی تھنک شین وارن. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں وکٹ کیپر کی طرف. ایڈم گلکرسٹ ہو گئے جی. اینڈ دین اونلی ون لیفٹ, آل راؤنڈر. عمران خان. زبردست ہو گیا. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے, اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو لطافہ کی طرف سے گیو اوے دیں گے. لطافہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا, ایک پرفیوم ملے گا جی. لے کر آئیں. لے مصباح بھائی, فرام لطافہ فار یو.
تھینک یو جناب, بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ اس کو آپ ان باکس کریں, ذرا اس کو دیکھیں اور چیک کریں کہ ہاؤ ڈو یو لائک دا فریگرنس. باکس تو بڑا زبردست ہے. نائس, اٹس ویری گڈ, تھینک یو. ویری نائس, فریگرنس از ریئلی کول. ویری گڈ. لے مصباح بھائی, اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے لطافہ از فار ایوری ون. اور اس میں ہوگا کیا مصباح بھائی کہ آپ سوال کریں گے ویورز سے, اور ویورز جب اس کا جواب دیں گے تو لطافہ کی طرف سے ان کو بھی ایک پرفیوم ملنے جا رہا ہے. میری طرف سے سوال آسان سا سوال ہے, مشکل سوال نہیں ہے. پی ایس ایل 2018 کی جو چیمپئن ٹیم تھی اس کا کپتان کون تھا؟ واہ جی واہ, آسان ترین سوال مصباح بھائی نے پوچھ لیا ہے. آپ لوگ جواب دیں تاکہ لطافہ کی طرف سے آپ کو ملے بہترین سا پرفیوم. کرنا آپ نے ہوگا کہ جواب دیں گے اور اس میں سے ہم اسپن دا ویل کریں گے, اور جو ایک نام نکلے گا اس کو لطافہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا. آگے بڑھتے ہیں مصباح بھائی. مصباح بھائی, اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے رانگ آنسرز اونلی ود کرمبل. آپ نے جواب دینے ہوں گے غلط, اور جو آپ کے بہت مزے کے جواب ہوں گے اس پہ پھر ہم میٹھا کھائیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو آگے بڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے جی, آپ کو کیپٹن کیوں بنایا گیا تھا؟ مجھے کرکٹ کھیلنی نہیں آتی. مصباح بھائی یہ تو اب کھولے گا ڈبہ اور میٹھا ہوگا شروع. کئی لوگ اس کو سچ مانیں گے. چلو یہ ناشتہ ہو گیا میرا. مصباح بھائی, آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں گے, تو ہم نے موٹا موٹا لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کر سکے. فرق نہیں پڑتا. یہ بھی مصباح بھائی, انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زندہ رہنے کے لیے انسان کو سانس نہیں لینی چاہیے. اچھا جی, مصباح بھائی کی بیٹنگ کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے 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 یار بہت سے آئیڈیاز آ رہے ہیں مصباح بھائی کے پاس. بہت آزادی سے کھیل رہے ہیں, کوئی پریشر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہی نا, پریشر کیسے ہو سکتا تھا؟ پاکستان کے دیکھیں 34 for 3 ہوتے تھے, ہاں, یا 20 for 3 بہت ہوتے اچھی بیس ملتی بھی ہے, پریشر بالکل نہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. مصباح بھائی کا بیسٹ ٹیم میٹ کون تھا؟ یعنی آپ اب چاہ رہے ہیں پاس. ٹھیک ہو گیا. شعیب اختر جب بال کرتے تھے تو کیسا لگتا تھا؟ اچھا, رانگ آنسر ہے نا. رانگ آنسر. بال کب پہنچے گی یار. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. مصباح بھائی, یہ رانگ آنسر ہے لیکن دل کے پاس سے گزرے گا. اچھا, آپ 2007 میں اگر اسکوپ شاٹ نہ مارتے تو کیا کھیلتے؟ رانگ آنسر ہے نا. جی ہاں, لیفٹ کر دیتا. چلیں جی, اس کے ساتھ ہمارا کرمبل کا رانگ آنسر اونلی ود کرمبل ہوا ختم. آگے بڑھیں گے اپنے فائنل سیگمنٹ کی طرف مصباح بھائی, جو کہ ہے فائنل سیگمنٹ مصباح بھائی, چیزیس ٹریویا. اس میں ہوگا کیا کہ آپ ویور سے ایک بار پھر سے سوال کریں گے اور چیزیس کی طرف سے ویورز کو ڈسکاؤنٹ واؤچر ملے گا اگر وہ جواب صحیح دے دیں گے. لیکن سوال آپ نے اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کرنا ہے. میرے کیریئر کے حوالے سے ون ڈے انٹرنیشنلز میں نے ٹوٹل کتنے رن سکور کیے؟
بہترین جی, بہت آسان سوال. مصباح بھائی آپ نے اتنے آسان سوال, نظر آ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں فوراً سے پہلے جو ہے نا ویورز کو گیو اویز ملے. بالکل ٹھیک ہو گیا مصباح بھائی کا یہ سوال, آپ نے جواب دینا ہے. چیزز کی طرف سے آپ کو ملے گا ڈسکاؤنٹ واؤچر. تھینک یو سو مچ مصباح بھائی, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آف ٹاپک پوڈ کاسٹ میں آپ دوسری دفعہ آئے ہیں. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور آل دا ویری بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اٹ واز فن, مزہ آیا. اور پہلے بھی انجوائے کیا تھا, اور آج کچھ زیادہ ہی آپ نے جتنے مجھے سیگمنٹ سے گزارا ہے. میں تو ایک سیگمنٹ نہیں کرتا, مجھے آپ نے سیگمنٹ کر دیا. بہت شکریہ مصباح بھائی, تھینک یو. تھینک یو. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ یو گائز ریلی انجوائڈ اٹ. جتنے بھی سیگمنٹس ہوئے ہیں جس میں انعامات ملنے ہیں, ان کے جوابات آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھیے, اور زلمی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ پوڈ کاسٹ.